أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ القصص کی آیت نمبر 82 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. جیسے آپ نے گزشتہ یہ سماعت فرمایا تھا کہ اصل خیر، اصل نیکی، جو باقی رہنے والی نیکی ہے، وہ اصل میں اللہ کے پاس ہے. رہی دولت کی بات، تو یہ دولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی معنی یا اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا دنیا والے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قارون کو جسے اپنے خزانوں پہ بڑا ناز تھا، جس کو اپنی دولت پر اکڑ تھی، اللہ نے اس کی اکڑ کو ختم کیا اور زمین میں دھسا دیا، اور ایسے دھسا دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے سبب بنا کر. ان کے حامیوں میں سے کوئی جماعت ایسی نہیں تھی کہ اس کی مدد کر سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا. جب قارون کو دھسایا جا رہا تھا، نہ خود وہ اپنی مدد کر سکا، اور نہ ہی ایسا کوئی گروہ تھا، نہ کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے مد مقابل آ کر کے اس کی مدد کرتا اور اسے بچا لیتا. نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا پایا، اور نہ ہی کوئی دوسری جماعت یا کوئی گروہ آ کر کے اسے بچا سکا اللہ کے مقابل. اللہ نے جو طے کیا تھا اللہ نے کر کے چھوڑ دیا. آخر کار اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اب اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کل تک کیا تمنا کر رہے تھے کہ یا ویلتا لیتنی مثل ما اوتی قارون، یا ویلتا لنا مثل ما اوتی قارون، کہ قارون کی طرح ہمیں بھی کاش کے دولت مل جاتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. تو اب کیا کہہ رہے؟ وہی لوگ جو اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کل تک جو لوگ اس کی منزلت، اس کے مقام، اس کی جاہ و حشمت، اس کے ٹھاٹ بھاٹ کو دیکھ کر کے جو لوگ تمنا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کہہ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس، ہائے افسوس، ہم بھول گئے تھے. کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ افسوس، ہم بھول گئے تھے اللہ اپنے بندوں میں سے. وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے. یعنی ان کو بات سمجھ میں آ گئی، عقل ٹھکانے کو آ گئی
جب انہوں نے دیکھ لیا کہ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا خزانہ اس کو بچا نہیں پایا، اس کی طاقت اسے بچا نہیں سکی، تو جو مال اسے نہ نفع دے نہ نقصان پہنچائے تو وہ مال کیا مانے ہو؟ جو چیز آپ محنت سے کما کر اس لیے اسے جمع کیے ہیں کہ یہ میرے ضرورت پہ میرے تقاضے کو پورا کرے گا، میری ضرورت پہ کام آئے گا، جب وہی کام نہ آئے تو پھر اس جمانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس مال کے اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس مال کے رہنے کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ہمارے اوپر ایسی بیماریوں کو مسلط فرما دیتا ہے، ایسے حالات کھڑے کر دیتا ہے کہ سامنے سب کچھ ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سب کچھ ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کہ بھئی کیا چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ نے روک رکھا ہے، اللہ نے ایسی چیزیں اس کے جسم میں ڈال دی کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس سے پہلے تک جو بچپنا تھا، جو جوانی تھی، بڑی شوق سے جن چیزوں کو کھایا کرتا تھا، مزے لے لے کر کے اس کے مزے کو بیان کیا کرتا تھا، ایک وقت کے بعد جب کھانے کا دل تھا، جب کھایا کرتا تھا، اس وقت میں کھانے کو نہیں ملتا تھا، جب بہت کچھ مل گیا، جب کتنا چاہے اتنا کھا سکتا ہے، مگر اب اللہ نے روک لگا دی کہ نہیں، اب تو نہیں کھا سکتا، اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ گئے نا تو پھر ہمیں کسی چیز کی جو ہے کسی چیز کا رنج و ملال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر یہ بات انسانوں کو سمجھا دے، یہی بات جو ہے اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، جب قارون کو دھستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ملعون قارون دھسایا گیا، اس کا وہ خزانہ جس کو بڑے بڑے طاقتور لوگ اپنے کندھوں پر جس کی چابیاں اٹھاتے تھے، ایسے خزانوں کے باوجود بھی اس کو جب دھسایا جا رہا تھا، اللہ کے عذاب نے جب اسے جکڑ لیا تھا، پکڑ لیا تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں رہی ہے۔ تو پھر اس کے خزانوں کا، اس کے مال کے اکٹھا کرنے کا، اس کا اتنا سب کچھ ہونے کا کیا معنی ہوا؟ بے معنی ہو گیا، بے مطلب ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی دولت کا۔ تو جب لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ افسوس کہ ہم بھول گئے تھے، ہم بھول گئے تھے۔ کیا بھول گئے تھے؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے اللہ کشادہ کرتا ہے۔ رزق کشادے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس رزق سے فائدہ اٹھانا۔ رزق کی کشادگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دیا ہے بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی پریشانی کے، آپ بآسانی سے کھا رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو روکا نہیں ہے، اور آپ سے کبھی یہ کہا نہیں گیا کہ یہ تمہارے لیے پائزن کی طرح ہے، اگر تم نے دوبارہ کبھی یہ کھا لیا تو پھر موت کا ہی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی کھائی ہوئی ہر چیز، پہلے کہتے تھے پتھر کھا کو پتھر ہضم کرنا، پہلے بولتے تھے، اب میٹھا کھا کو میٹھا ہضم نہیں کر سکتے، پتھر تو دور کی بات رہی، پتھر تو بات کی بات رہی، پتھر ہضم کرنا تو بات کی بات ہے، اب تو میٹھا کھا کے میٹھا ہضم نہیں کر پا رہے۔ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ ہمارا کھایا جانے والا ہر کھانا جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کے کھانا پڑتا ہے۔ افسوس کی انتہا تو یہاں تک ہو گئی کہ یہ سن کر کے تعجب بھی اور حیرانی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدگی سے اپنے ساتھ ڈاکٹروں کو لگا رکھا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھ کے کیا کھائے گا وہ طے کریں گے، دوپہر میں اس کو کیا کھانا ہے وہ بولیں گے، ان کے کہنے کے مطابق ہی اس کو کھانا پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اس کا من کر رہا، ہمارا دل بڑھ رہا کہ ہم پایا کھائیں گے، ہم کھا لیتے ہیں، ہمارا دل بول رہا دوپہر میں بریانی کھا لیتے ہیں مزے سے، تو یہ تو یبسط الرزق،
کشادگی، روزی کی کشادگی اللہ کی طرف سے اسی تو کہا جاتا ہے. تو پھر اتنا سب کچھ ہو کر کے 10 ڈاکٹروں کو ساتھ میں رکھ کر کے وہ سجیسٹ کریں گے کہ تجھے یہ کھانا ہے. بہت سے تو ایسے بھی ہوا ہے کہ اسے جو ضرورت نہیں تھی وہ کر کے، جو ضرورت تھی وہ نہیں کر کے اسے مار دیا. ایسے بھی بہت ہوا ہے. دوسروں سے جو ہے ہاتھ ملا لیے اور جو ہے اس نے تو ان پہ بھروسہ کر کے رہا کہ یہ تو میرے اپنے ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے ایسے ایسے اسے سجیسٹ دیے، ایسے مشورے دیے کہ وہ انہی کے مشوروں پہ چلتے چلتے بہت جلد جو ہے سلوپائزم کا شکار ہو گیا اور مر گیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو جب قارون کو تباہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا تو اب وہی لوگ اس کی منزلت کی جو تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل تک جو اس کے منزلت اور اس کے مقام کو دیکھ کر کے تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی قارون کی طرح دولت ملتی، جب اپنی ہی آنکھوں سے اسے تباہ ہوتے ہوئے اور اس کی دولت جب اسے بچاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس کا خزانہ اسے محفوظ نہیں کر سکا، تو پھر وہی کہنے لگے وہی کہنا اللہ افسوس ہم بھول گئے تھے. یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے. وَيَقْدِرُ، جسے چاہتا ہے جتنا ناپ تول کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ، جسے چاہتا ہے ماپ کے دینا، ناپ تول کے دینا. اب یہی تو ناپ تول کے دینے کا مطلب خزانے بہت ہیں، بینک بیلنس بہت ہیں، پھر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. وہی تو ناپ تولنا ہے. سب جا کر کے لاکر میں رکھا ہوا ہے، سب بینکوں میں پڑا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایسے ایسے جو ہے بینکوں میں ایسے ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کا آ کر کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کروڑوں خربوں روپے ان اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے لینے والا کوئی نہیں ہے. وارثین تک کو پتہ نہیں کروائے کہ اگر بھائی کو بول دیے یا بھائی کے بچے کو، خالہ کے بچے کو، بہن کے بچے کو بول دیے تو وہ دھوکہ دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا. ایسے الٹے کھوپڑی کی خیالات کے سبب سے انہوں نے کسی کو بولا تک نہیں اور وہ بینکوں کے حوالے کر گئے اور مر گئے. اللہ نے جو ہے ان کو ناپ تول کے دے دیا کہ نہیں، تجھے چاہے تو گدھے جیسی محنت کرے گا مگر تو کبھی فائدہ نہیں اٹھائے گا. تو صبح شام ایسی محنت کرے گا کہ اپنے آپ کو بھی اس کے لیے قربان کرے گا مگر تجھے اس سے ذرا بھی فائدہ اٹھانا نہیں ہے. اللہ نے طے کر دیا، اللہ نے طے کر دیا کہ تجھے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. وَيَقْدِرُ، اللہ ناپ تول کے دیا. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. اب کیا بول رہے ہیں لوگ جو اس سے پہلے کیا بولے تھے، اب کیا بول رہے دیکھیے. اللہ کا احسان اگر ہم پہ بھی نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھستے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ صرف ہماری نظروں کے سامنے، ہماری موجودگی میں، ہمارے دیکھتے دیکھتے صرف قارون دھس گیا اور ہم بچ گئے. امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا لولا امن اللہ، اگر اللہ کا احسان ہم پہ نہ ہوتا تو قارون کی طرح ہمارا بھی حال ہوتا. مگر اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، مہربانی کا معاملہ کیا، فضل کا معاملہ کیا تھا. ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک جیسے قارون کے ساتھ ہوا، مگر اس کا احسان ہوا، اس نے ہمیں بچا دیا. جو بچ گئے تھے وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ انکار کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ کے مخالفین، اللہ کے حدود کو کراس کرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ان کو کبھی کامیابی نہیں ہے. وقتیہ ٹیمپروری وہ چاہے اکڑ لیں، اپنا گریبان اچھال لیں اور اپنے کندھے اچھال لیں
اپنا کپڑا اچھال لیں، وقتیہ طور پر یہ سب شاید چل سکتا ہے، مگر فائنلی یہی انجام ہوتا ہے جیسا قارون کا انجام۔ آخری انجام ہر نافرمان کا، ہر حد سے تجاوز کرنے والے کا انجام وہی ہے۔ تو وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، یہ تھا کافروں کا، حد سے تجاوز کرنے والوں کا، منکرین کا انجام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی مولا حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ پروردگار ہر قسم کے بلاؤں سے، ہر قسم کے مصیبتوں سے امت مسلمہ کے فرد فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے نام پر جہاں جہاں جو جو کام ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کاموں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ دین کے کام کرنے والوں میں اے اللہ اخلاص پیدا فرما، تیری رضا مطلوب فرما، تیری خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کے نام پر لوگ جمع ہوں اور واعظ و نصیحتیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، تو مولا ان سب جگہوں کو بے انتہا قبول فرمائیے اور ان کو ذریعہ بنا کر یا اللہ دین کو دنیا میں عام فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے احکام پر چلنے والے، تیرے نبی کے احکام کا پابند رہنے والے بنائیے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔